لالچ اس کے بعد میں ملنے والے نوٹ ہوا کرتے تھے، لیکن بہت عرصے کے بعد بہت اچھا ایک چیز میموری میں ریکال ہوئی اور وہ دور قرآن کی یاد تازہ ہو گئی۔ پروردگار انشاءاللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں قرآن کے ساتھ مشہور قرار دے۔ اور میں آج آپ کے ساتھ صرف کچھ اپنائیت والی باتیں کروں گی، اور جو میں نے آفیشیل باتیں کرنی ہیں وہ ہم کل سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سے مراد ناٹ مائی سیلف، آپ کے ٹیچرز، آپ کی مدرز، آپ کے فادرز، آپ کے گھر کا ہر بڑا، حتیٰ آپ کے بڑے بہن بھائی آپ کے لیے اتنا وری کیوں رہتے ہیں؟ یعنی ہم زبردستی چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ سکھا کر دم لے، ایز اے ماں، ایز اے ریسائٹر، ایز اے سوشل پرسن، ایز اے مدرسے میں ہی صحیح ٹیچ کرتی ہوں، میں محسوس کرتی ہوں ہمارے اندر ایک خواہش ہے کہ اگر ہم آپ کی عمر میں کسی چیز کو اچیو نہیں کر پائے، ہم نہیں چاہتے جو چیزیں ہماری اچیومنٹس کی لسٹ میں نہیں تھی وہ آپ کی بھی اچیومنٹس کی لسٹ میں نہ رہے۔ میں آج آپ کے ساتھ صرف اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے کہ اس ساری بھاگ دوڑ کا مقصد کیا ہے، روزے کی حالت میں، گرمی میں، گھر کے کاموں کے ساتھ ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا اور جمع ہونا۔ بہت ہی پیارا جملہ ہے اللہ کے حبیب کا، اولادنا اکبادنا۔ آپ کو پتہ ہے بچے ہمارے لیے کیا ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہمارے بچے ہمارا جگر ہیں، کلیجہ ہیں۔ صغراءہم امراؤنا، جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں نا یہ ہمیں لیڈ کرتے ہیں۔ کیسے لیڈ کرتے ہیں؟ فرض کریں ٹی وی پہ وہ چینلز چلتے ہیں جو بچہ دیکھنا چاہتا ہے۔ گھر کا بڑا، پچھلے دنوں پولیٹیکل سچویشن بڑی کریٹیکل تھی، گھر کا سربراہ، گھر کا ہیڈ آتا ہے، اپنی پسند کا کوئی چینل لگاتا ہے اور 4-5 سال کا بچہ آتا ہے اور کہتا ہے دے۔ یہ دے سے مراد ریموٹ کنٹرول ہے، اور گھر کا بڑا ریموٹ کنٹرول دے دیتا ہے۔ چھوٹے جب سونا چاہتے ہیں تو چاہتے ہیں سب چپ کر جائیں، اور سب کو چپ کرنا پڑتا ہے۔ چھوٹے جب اٹھ جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں سب اٹھ جائیں، اور آہستہ آہستہ ماں باپ کو، بڑے بہن بھائیوں کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں اور اٹھنا پڑتا ہے۔ صغراءہم امراؤنا، جب آپ لوگ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے کمانڈرز ہوتے ہیں۔ کبراءہم اعداؤنا، یہ الگ بات ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھی دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ دشمنی از اے ورڈ آف روایت، میں اسے کہوں گی کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے درمیان۔ اذا عاشوا فتنونا، جب تک بچہ زندہ رہتا ہے صرف آزمائش ہے۔ یعنی ہمارے سامنے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے صرف اور صرف یہی ایک ایم اور ٹاسک رہ گیا زندگی میں، یہ پڑھ لیں، یہ کچھ بن جائیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اور آخرکار ہم اسی طرح سے کھپ کھپا کر، میں سوچوں اینڈ آف دا ڈے آ جائے گا اور میرے جیسے انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ یہ اولاد زندگی میں مر جائے، اللہ نہ کرے، خدا کسی دشمن کو بھی اولاد کی تکلیف نہ دے۔ اذا ماتوا حزنونا، جب مر جاتے ہیں تو انسان صرف محزون ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ ہماری زندگی کا محسن ہیں، ہماری اچیومنٹ ہے، ہماری بہت بڑی، ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ میں سوچتی ہوں بچے کیا ہیں؟ میرا آنے والا کل۔ بچے کیا ہیں؟ میری قبر کا نور۔ یہ بیٹیاں کیا ہیں؟ ہمارے ایمان کے انشاءاللہ انصار، آوان، مددگار۔ ہمارے بچے کیا ہیں؟ قیامت کے دن ہمارے چہروں پر ہمیں ہمارے بچوں کے ذریعے اگر بلا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ دنیا کے اندر آپ نے دیکھے کانوکیشنز کے پروگرام میں بچہ ہمیشہ چاہتا ہے ماں باپ دونوں ہوں، اور ماں باپ دونوں کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے اس طرح کے پروگرامز دیکھ لیں۔ اب میں آپ سے ایک دوسرا جملہ، یہ جملہ تو رسول خدا کا تھا، ایک جملہ میں کائنات کے بہترین باپ کا نقل کروں گی جو بہترین بیٹے سے کہا گیا۔ یعنی یہ ساری جو بھاگ دوڑ ہوگی تھوڑے دن کی اسکول کے لیے، اور اسکول کے علاوہ میں بھی آ کے آپ کو تھوڑا سا تنگ کروں گی، اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا ایسے ہی بس ہم نے سوچا ہم کچھ کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کام بغیر مقصد اور بغیر ٹارگٹ کے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر سارے کام چھوڑ کر آ کر یہاں بیٹھ رہا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے کچھ چاہیے، کچھ موٹیویشن چاہیے۔ مجھے یاد ہے رنگون والا ہال میں ایک پروگرام میں آخر میں آغا روحانی نے ایک ویڈیو دکھائی تھی دا پش کے نام سے۔ حقیقت ہے ہمیں ایک پش چاہیے ہوتا ہے، اور جب تک ہم میرے جیسے آدمی کو، میں کہتی ہوں میں دھکا سٹارٹ گاڑی ہوں، جب تک پیچھے سے کوئی آ کے دھکا نہیں لگاتا میں چلتی نہیں ہوں۔ میں نے سوچا میں کیوں جاؤں گرین آئی لینڈ، میں نے سوچا میں کیوں صبح صبح بچوں کے دماغ کی دہی بناؤں،
میں نے سوچا میں کیوں بچوں کے ساتھ سر کھپائی کروں، یہ کام کا وقت ہے یا یہ آرام کا وقت ہے؟ آرام تو خیر مجھے لگتا ہے قبر میں ہی نصیب ہوگا۔ ان سب کے پیچھے صرف 2 جملے تھے، امیر کائنات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ یہ مکتوب نمبر 31 ہے۔ دس از اے بیسٹ لیٹر ان دا ہول ورلڈ۔ دنیا میں اس سے خوبصورت خط اولاد کو نہیں لکھا گیا۔ اب خطوں کا زمانہ نہیں رہا، مجھے نہیں لگتا میں نے آخری کوریئر سروس والے کے علاوہ کوئی خط ریسیو کیا ہو سال ہائے دراز سے۔ جب سے یہ موبائل آیا بہت ساری چیزیں لے گیا، لیکن اس خط کے اندر مولا سٹارٹ کا ایک جملہ اور 1-2 پیراگرافز کے بعد کا جملہ، مولا فرماتے ہیں یہ وصیت ہے ایک ایسے باپ کی جو فنا ہونے والا ہے۔ میں مولا کے جملے کو اپنے الفاظ میں ڈھالوں تو میں کہوں گی یہ نصیحت ہے ایک ماں کی جو مرنے والی ہے، دنیا سے جانے والی ہے، اور دنیا سے جانے سے پہلے چاہتی ہے کہ اس میسج کو اپنی اگلی نسل، اپنی جنریشن، الخصوص آپ میری بیٹیاں آپ کو کنوے کر دوں۔ مولا نے فرمایا، میں پھر بیچ میں سے سنسر کر رہی ہوں مولا کے کچھ جملے ٹائم کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے۔ مولا نے فرمایا میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، اس سے زیادہ خوبصورت کون آپ کو سمجھائے گا کہ آپ ماں باپ کے لیے کیا ہیں؟ میں نے تم کو اپنا ہی ایک حصہ پایا، حقیقت ہے۔ کل میں ایک جملہ، ایک روایت جو میں نے سٹارٹ میں پڑھی، اس کی شرح پڑھ رہی تھی۔ ایک جج ایک باپ اور بیٹے کو سزا دیتا ہے، کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 10 کوڑے باپ کو مارے جائیں گے، کوڑے سمجھتے ہیں ہنٹر، 10 کوڑے بیٹے کو مارے جائیں گے۔ باپ کو کھڑا کیا جاتا ہے، ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ جب ہنٹر مارے جاتے ہیں تو نارملی جسے مارا جا رہا تھا اسے باندھ دیا جاتا ہے۔ پہلا کوڑا پڑتا ہے، باپ کی آنکھیں یوں ہوتی ہیں، مٹھیاں یوں ہوتی ہیں، لیکن آواز نہیں نکلتی۔ دوسرا، تیسرا، 10 کوڑے پڑتے ہیں۔ جج کہتا ہے پنشمنٹ فنش، سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹے کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بیٹے کو پہلا کوڑا پڑتا ہے، بیٹے کی کمر سے ہنٹر ٹکراتا ہے، باپ چیخ کے شاؤٹ کرتا ہے۔ جج کہتا ہے تھوڑی دیر پہلے بھی تمہیں پڑھے تھے، کہا وہ میری کمر تھی، یہ میرا جگر ہے، وہ میری کمر تھی، یہ میرا جگر ہے۔ آپ نے کبھی سوچا خدا نخواستہ ایز اے ماں، اگر کسی ماں سے، میں نے یہ جملہ میرا نہیں ہے، خدا ایسی بیماریوں سے بچا کے رکھے، ایسی تکالیف سے بچا کے رکھے، میں نے ایک زکوٰۃ کے باب میں اہل سنت کے ایک رائٹر کا ایک آرٹیکل پڑھا، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا آپ کو پتہ ہے رمضان میں یہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھا ان کے یہاں زکوٰۃ ہر سال نکالی جاتی ہے، سونے پہ چاندی پر۔ اس نے بیٹی سے کہا زکوٰۃ نکالو۔ بیٹی ایز یوزول جیسے ہمارے بچوں کو بھی جو بالغ ہو گئی ہیں ان کو پتہ ہے خمس نکالنا پڑتا ہے اور ان کو رونا بھی پڑ جاتا ہے، بعض بچے خوشی خوشی خمس نہیں نکالتے۔ باپ نے بیٹی کو سمجھانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا، صرف سنیے گا۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ جب تم پیدا ہوئی میری زندگی کی خوشی کا دن تھا، تم نے چلنا شروع کیا، آئی واز ایکسائٹیڈ، تم بڑی ہوئی، میں نے کہا الحمدللہ، تمہیں قاری صاحب کو بلا کر گھر پہ قرآن پڑھایا گیا، آئی واز ایکسائٹیڈ، تمہاری رسم بسم اللہ، بعض لوگ فیملیز میں بچہ جب قرآن ختم کر لیتا ہے تو ایک ایونٹ رکھتے ہیں، کہا وہ ہوا میں بڑا خوش تھا۔ کہا پھر عید کا موقع آیا، ہم نے گھر کے اندر تنور لگایا، تنور سمجھتے ہیں؟ تنور ہوتا ہے جس کے اندر روٹیاں لگتی ہیں، سمجھ گئے، جس کے اندر نان لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا شیر مال لگتے ہیں، واٹ ایور، کچھ بھی ایسا لگتا ہے۔ کہا تمہاری نانی مرحومہ تنور پر بیٹھ کے روٹیاں لگا رہی تھی، تم 10-12 سال کی بچی ہے، صحن میں دوڑ رہی ہے، ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے۔ کہا آخرکار تم کھیلتے کھیلتے ایک دم سے نانی سے ٹکرائی اور نانی نے اپنے آپ کو بچایا، تم تنور کے اندر گرتے گرتے کیا ہو گئی؟ بچ گئی، لیکن تمہارا یہ فرنٹ، یہاں کے بال، یہ پیشانی، یہ سب جل گیا، نانی نے تمہیں پیچھے سے کھینچ لیا، لیکن اتنی دیر میں تمہارا کچھ حصہ جل چکا تھا۔ کہا میں نے حکیم کو بلایا، میں نے کہا کچھ بھی کر لے، میری ساری دولت لے لے، میری بچی کے چہرے پہ داغ نہیں رہنا چاہیے، یہ تو بڑی مشکل سے اس کے ساتھ سروائیو کرے گی۔ کہا میں سوچتا ہوں اب تم مثلا 40 ایئرس کی ہو، تمہاری پوری 40 ایئرس کی ہول لائف کا سب سے زیادہ پینک دن کون سا تھا؟ جس دن تم تنور میں گرتے گرتے بچ گئی۔ اور میں بار بار سوچتا ہوں اگر نانی نہ بچا پاتی، کہا زکوٰۃ دو، اس لیے کہ میں تنور میں تمہارے 4 بال اور تھوڑی سی کھال جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکا، کیسے سہ جاؤں، خدا تمہیں جہنم کی شعلوں کے حوالے کر دے۔ کتنا پیارا انداز ہے نصیحت کرنے کا۔
ہم بھی نہیں چاہتے خدا نخواستہ. ہم مجھے یقین ہے آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں, آپ کے گناہ 100% ڈیم کنفرم مجھ سے کم ہیں. مولا فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنا ہی ایک حصہ پایا بلکہ تمہیں اپنا سراپا وجود سمجھا. اب 2 جملے مولا کے اور بات ختم. مولا فرماتے ہیں تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے. آپ نے کبھی کوئی ایسی ماں دیکھی کہ بچہ تکلیف سے تڑپ رہا اور وہ سو رہی ہے؟ نہیں سو سکتا ہے انسان. تمہاری موت میری موت ہے. خدا نہ کرے خدا کسی ماں باپ کو اولاد کا ایسا دکھ دکھائے. اس لیے مجھے تمہارے معاملات کی اتنی فکر ہے جتنی اپنے معاملات کی ہے. یعنی حقیقت ہے ہم آپ کے لیے ولی ہیں. ہم ہر رشتے میں, اسکول کی مینجمنٹ آپ کے لیے ولی ہے, میری ٹیچرز بہنیں آپ کے لیے ولی ہیں, آپ کے گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں آپ کے لیے ولی ہیں, اس وقت اپنے اپنے کاموں پر مصروف آپ کے والد حضرات آپ کے لیے ولی ہیں. اس سے زیادہ آپ کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچیور ہو جائیں, دنیا میں بھی اچیور اور آخرت میں بھی اچیور. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کمسن کا دل نرم زمین کی مانند ہوتا ہے. میں نے نیچرل بلاغہ بند کر دی. نرم زمین. ابھی اگر ہم نے آپ کو کوئی تھاٹ دے دیا, میں نے یہ مثال پہلے بھی گرین آئیلینڈ کے پلیٹ فارم سے دی, اس مثال کو دوبارہ دہراتی ہوں. آپ بہت چھوٹی ہیں, ممکن ہے جو پیچھے ذرا بڑی بچیاں بیٹھی ہیں انہوں نے کبھی آٹا گوندا ہو. آٹا گوندنے میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر میں یہاں سے نیچرل بلاغہ ہٹا دوں اور آٹا گوندنے کا ڈیمونسٹریشن رکھوں تو کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا سا باؤل میں بولیں آٹا رکھنا پڑے گا اور جن کو نہیں گوندا آتا انہوں نے گوندتے ہوئے دیکھا ہے. اردو کا ایک محاورہ ہے, بیاہ نہیں کیا ہوا تو کیا ہوا, براتیں تو دیکھی ہے نا. اب میں آپ کو کہوں یہ آٹا ہے, یہ تیل ہے, یہ نمک ہے, یہ پانی ہے, اور آٹے کو گوندتے وقت اگر کوئی عورت بائی مسٹیک نمک ڈالنا بھول جائے, لاپرواہی کی بنا پر نمک ڈالنا بھول جائے, بعد میں ڈالا ہوا نمک کبھی بھی آٹے میں بیلنس نہیں ہوتا. ابھی تو آپ کچا آٹا ہے ہمارے ہاتھوں میں, آپ ہیں تھاٹس ہیں مکس کرنے کے اور بانڈنگ کے لیے, مثلا پانی ہے, تیل ہے, واٹ ایور کچھ بھی ہے. میں سے مراد ناٹ مائی سیلف, سکھانے والے نے آپ کو آج نہیں سکھایا, مطمئن رہیں 40 سال کی عمر میں آپ سیکھ نہیں پائیں گے. اور پھر یہ مہینہ, میرے آخری جملے, یہ مہینہ جس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے, جسے مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے, اس مہینے میں ہم ہر روز ایک دعا پڑھتے ہیں آفٹر مغربین, جسے دعائے افتتاح کہا جاتا ہے. اس دعائے افتتاح میں ہم خدا کے سامنے ایک ڈیمانڈ رکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم تھوڑے دن بات کریں گے, 2-3 دن, اور وہ ہے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ایک آئیڈیل ایسی حکومت کی, ایک ایسی سوسائٹی کی جہاں ہر چیز پرفیکٹ ہے, جہاں اگر میں مثلا ظہور کے بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ہم اس دعا کے اندر, جہاں اگر ایک عورت شام سے عراق تک سفر کرنا چاہے اور سر سے پیر تک اس نے سونے کے زیورات پہنے ہوں تو کوئی راستے میں اسے کھڑا کر کے یہ نہیں کہے گا اتار دے. ہم اس وقت کراچی میں 2 سونے کی چوڑیاں پہننے کی ضرورت نہیں کرتے. اور پھر ایک ایسا زمانہ جس زمانے کے بارے میں ہم بات کریں تاکہ ہمارے اندر ایک خواہش, ایک لگن اٹھے کہ پروردگارہ ماہ مبارک رمضان آ گیا, اور آپ کی ایک آمین کے لالچ میں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, پروردگارہ یہ تیرا مہینہ ہے, یہ تیرے ولی کا مہینہ ہے. یہ دعائے افتتاح کی مناسبت سے ہر روز تو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم امام زمانہ کو یاد کریں اور دولت کریمہ کی امید میں تجھ سے بار بار طلب کریں کہ خدا مجھے وہ زمانہ دکھا جو ظہور کے بعد کا زمانہ ہے, جس کے اندر ہر طرح کی نعمت ہے, جس کے اندر کوئی پریشانی نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی مصیبت نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی ناشاکی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات ہے, میں کل روایتیں سارٹ آؤٹ کر رہی تھی, کل تو ایک چھٹی ہو گئی نا 4 اپریل کے چکر میں, تو میں نے سوچا پروردگارہ جس زمانے میں من و سلوہ کو تو نازل کرے گا, وہ من و سلوہ جو تو نے بنی اسرائیل پر نازل کیا, پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری سب سے بڑی ایک ہی حاجت ہے, تو ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگارہ جس کنسرٹ, اب مجھے نہیں پتا, مجھے تو اچھا لگا قرآن کی آواز, خیر ویسے بھی قاری بھی بڑا پائے کا ہے اور آپ لوگوں نے ماحول بھی بڑا اچھا بنایا تھا, سفید سفید مکھنے
دیکھ کر ویسے بندے کو ذرا پہلے تو مجھے غسل خانے کا ٹچ آیا، کیونکہ ہم غسل خانے میں جب کھڑے ہوتے ہیں ایسی یہی ٹون ہوتی ہے، البتہ وہ صرف یاسین اور رحمان پڑھ رہے ہوتے ہیں غسل خانے میں، تیسری سورہ نارملی آواز نہیں آ رہی تھی، وہی ریپیٹیشن پر لگی ہوتی ہے، ہم 2.5 گھنٹے رہیں تو 2.5 گھنٹے یہی سنتے ہیں۔ پھر میں نے کہا میں غسل خانے کو کیوں یاد کروں، میں اپنی سویٹ میموریز کو ریکال کیوں نہ کروں، پروردگارا ہم دنیا میں تیری کتاب کو کھول کر بیٹھے تھے، آخرت میں سے ہمارا شفیع قرار دے، ہم سب کی پریشانیوں کو برطرف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور کیسے ہو سکتا ہے میں اپنی بچیوں کے لیے اور بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دعا نہ کروں، پروردگارا اس ماہ مبارک میں جو کچھ تو اپنے اولیاء کو دے گا، وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پوری 11 رکعت نمازی سب کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے پہلے والی دعائیں پڑھتے ہیں اور روزہ رکھ کر دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، تو نے ان کو تو دینا ہی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچوں خدا دروازے پر بیٹھا ہوا فقیر دیکھتا ہے نا، دیکھ اندر گئی ہے، دوسری دیکھ اندر گئی ہے، تیسری دیکھ اندر گئی ہے، وہ کہتے ہیں اندر سے باہر آنے کا ٹائم ہے۔ پروردگارا ہم نے دیکھا اس مہینے میں اولیاء پر بڑی کرامتیں رہیں، تو اپنے اولیاء کے صدقے میں ہمیں بھی نعمتوں سے مالا مال فرما، ہمارے بچوں کی مقدر یاور فرما، اپنی صحت سلامتی اور روزے کے اندر انرجیٹک ہونے کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔